السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانفال آیت نمبر 61 سے 66 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے دغا بازی، دھوکے بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا ان کا وہ وعدہ جو ہے انہی کی طرف لوٹا دو اور برابر کا جواب دو، اور اگر وہ جنگ جاری رکھنا چاہیں تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور صلح کو قبول کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیبیہ کے سال جب مشرکوں نے نبی علیہ السلام سے صلح کر کے 9 سال تک جنگ نہ کرنے کا مطالبہ کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ شرائط بھی پیش کی، تو نبی علیہ السلام نے ان سے صلح کر لی تھی۔ عبداللہ بن امام احمد نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي اخْتِلَافٌ أَوْ أَمْرٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ السَّلْمَ فَافْعَلْ۔ میرے بعد بہت اختلاف وغیرہ رونما ہوگا، میرے بعد بہت اختلافات ہوں گے، لہذا اگر تم صلح کی کوشش کر سکو تو ضرور کرو۔ فرمان الہی وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی دشمنوں سے صلح کر لو اور بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر رکھو، اور اللہ تمہیں کافی ہے، وہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ اگر ان کا صلح سے مقصد جو ہے، ان کا صلح کرنے سے مقصد دھوکہ دینا ہے اور اپنے قوت کو مجتمع کر کے جنگ کی تیاری کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی واحد ہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ مطلب یہ ہے اس آیت کا، جو قوم بھی مسلمانوں سے صلح، امن کی صلح کرنا چاہتی ہے یا امن کے واسطے معاہدہ کرنے کے لیے پیش قدمی کرتی ہے یا پیشکش کرے، تو مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے یہ لوگ اپنی کسی ذاتی مصلحت کے لیے یا کسی مناسب
موقع کے انتظار کے لیے ایسا کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں یا وعدہ کر رہے ہیں امن کا، اور جب انہیں موقع میسر آئے گا، یعنی جب ان کو کوئی موقع ایسا میسر آئے گا تو وہ مسلمانوں سے فریب اور غداری کرنے لگ جائیں گے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ دلیر ہو کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور رہا ان کی نیت کا فتور، اگر وہ اس نیت سے صلح کر رہے ہیں، ان کی نیت میں کوئی فتور ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کی مدد کرے گا جو صلح اور امن کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ اسلام جو ہے امن اور سلامتی کا دین ہے اور امن اور سلامتی کا پیغام پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں اپنے نبی کو اپنا یہ احسان یاد دلاتے ہوئے کہ اس نے مہاجرین اور انصار مومنوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ تقویت بخشی، قوت بخشی۔ فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی، قوت بخشی، اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، ان کے دلوں کو آپ کے ساتھ ایمان لانے، آپ کی اطاعت بجا لانے اور آپ کی نصرت اور اعانت کرنے پر جمع کر دیا۔ یعنی امن کا معاہدہ کرنے والے لوگ یہود جو تھے، پہلے بھی جب کبھی وعدہ خلافی اور غداری کے مرتکب ہوئے تو اللہ نے خود بھی آپ کی مدد فرمائی۔ جب بھی انہوں نے غداری کی اور انہوں نے وعدہ خلافی کی تو کون مدد کرتا آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مدد کرتا آیا، اور بظاہر مسلمانوں کے ذریعے سے بھی آپ کو یہ تائید حاصل ہو چکی۔ آئندہ بھی اگر کوئی قوم غداری کی نیت سے آپ سے معاہدہ کرے گی، وعدہ کرے گی، تو اللہ پھر آپ کی اسی طرح مدد فرمائے گا جس طرح اس نے پہلے مدد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اگر آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ جو تھے شدید باہمی عداوت اور بغض میں مبتلا تھے۔ یعنی مسلمانوں کی جماعت میں تقریباً عرب کے تمام قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے، اور عرب میں قبائلی نظام کی وجہ سے یہ سب ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ بالخصوص انصار کے قبائل اوس اور خزرج کی تو یہ کیفیت تھی، یہ دو قبائل تھے اوس اور خزرج، ان کی آپس میں یہ کیفیت تھی کہ مسلمانوں کی مدینے میں آمد سے پہلے، مسلمانوں کے مدینے میں آنے سے پہلے یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو مارنے مورنے پر اور ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوتے تھے۔ یہ محض اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ صرف 2-3 سال کے عرصے میں ان کے دلوں میں ایسی محبت و الفت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کہ آج وہ حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے، اور ایسا عظیم الشان کارنامہ محض دنیاوی اسباب سے کبھی سر انجام نہیں پا سکتا تھا۔ پھر ان سب مسلمانوں کی الفتوں کا اجتماعی مرکز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا اور اس کی کمال حکمت کی دلیل تھی کہ اس نے باطل کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کو اس طرح متحد اور متفق بنا دیا۔ اللہ اکبر۔
جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل عمران میں بھی فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ پوری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ اکبر۔ صحیحین میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین کے غنیمتوں کے سلسلے میں خطاب کرتے ہوئے انصار سے فرمایا تھا کہ اے گروہ انصار، اے انصار کے گروہ، کیا میں نے تمہیں گم کردہ راہ میں نہیں پایا تھا؟ یعنی تم بھٹکے ہوئے تھے، گم کردہ راہ میں نہیں پایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت بخشی اور تم اختلاف و انتشار میں مبتلا تھے، ہر وقت لڑائی جھگڑوں میں رہتے تھے، میری وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں متفق اور متحد کر دیا، تم فقیر بھی تھے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت مند بھی بنا دیا۔ آپ اس سلسلے میں جب بھی کوئی بات فرماتے تو انصار پتہ ہے کیا جواب دیتے تھے؟ انصار جواب میں کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ احسان فرمانے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لیکن اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے، یعنی اس کی ذات گرامی بہت زبردست ہے، جو اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کی امید کو پورا کرتا ہے اور وہ اپنے تمام افعال و احکام میں بہت حکمت والا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی تابعداری کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور مسلمانوں کی یہ جماعت جو آپ کی پیروی کرتی ہے آپ کو کافی ہے، آپ کا ساتھ دیتی ہے، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ گویا یہ مطلب سابقہ آیت جو پیچھے آیت گئی ہے ایدک بنصرہ وبالمؤمنین کا ہی خلاصہ ہوا۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مومن بندوں کو جہاد، دشمنوں کے مقابلے اور مخالفین کی مبارزت کی دعوت دی ہے اور فرمایا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں وہ ان کا حامی اور ناصر اور مددگار ہے، خواہ ان کے دشمن کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو، ان کے پاس اسباب و وسائل کی کتنی ہی فراوانی ہو، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہی کم ہو۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے۔ نبی علیہ السلام مسلمانوں کو دشمن کے سامنے صف آرا ہوتے وقت جہاد کی ترغیب دیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے بدر کے دن صحابہ کرام کو، بدر کی لڑائی میں صحابہ کرام کو اس وقت ترغیب دیتے ہوئے فرمایا جب مشرک اپنی کثیر تعداد اور ساز و سامان کی کثرت کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کے لیے اٹھو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام نے عرض کی اس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تو اس نے عرض کی بہت خوب۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یحملک علی قولک بخن بخن، یہ تم نے کیوں کہا ہے کہ بہت خوب؟ اس نے عرض کی کہ اس امید سے کہ اللہ مجھے بھی اہل جنت میں سے بنا دے۔ پھر آپ نے فرمایا فإنک من اہلھا، تم اہل جنت میں سے ہو۔ اور وہ اس وقت کھجور تھیلے میں ڈالی ہوئی تھی اور ہاتھ ڈال ڈال کر وہ کھجوریں نکال کر کھا رہے تھے۔ پھر انہوں نے جلدی سے
اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھجوروں کا تھیلا جو تھا وہ پھینک دیا اور کھجوریں کھانی چھوڑ دیں، اور کہا کہ اگر ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو یہ بہت طویل زندگی ہوگی۔ پھر فوراً ہی اپنی تلوار نکالی اور آگے بڑھے اور خوب لڑے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اکبر فرمایا، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بشارت دیتے ہوئے حکم فرما رہا ہے، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے اور 20 آدمی ثابت قدمی کے ساتھ کافروں سے، دشمنوں سے مقابلہ کریں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب ہو جائیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، یعنی ہر ایک 10 پر غالب رہے گا۔ یعنی لڑائی سے کفار کا مقصد قبائلی یا قومی عصبیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ مومنوں کا اپنی جان تک قربان کرنے کا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں لڑائی کے ساتھ ساتھ ایک تو کلمے کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور پھر یہ بھی یقین رکھتے ہوئے لڑتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ ہی وہ سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، جبکہ کافروں کو موت بہر صورت ناگوار ہوتی ہے، مرنا ہی نہیں چاہتے۔ کافر جو ہیں ان کو موت جو ہے بالکل ناگوار ہوتی ہے، اور وہ لڑائی میں اپنی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جبکہ مومن جو ہے وہ جان دینے اور شہادت کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی تو وہ ایمانی قوت ہے جس کی بنا پر ایک مومن اپنے جیسے ہم طاقت 10 کافروں کے مقابلے سے بھی جی نہیں چراتا، اور نہ ہی اسے ہمت ہارنی چاہیے، بلکہ انہیں اپنے سے 10 گنا کافروں پر غالب آ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ جو ہیں وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ یہ آیت اور اس سے پہلی آیت ایک ساتھ ہی رکھی گئی ہیں، مگر ان دونوں کے زمانہ نزول میں کافی مدت کا فرق ہے اور انہیں صرف مضمون کی مناسبت سے اکٹھا رکھا گیا ہے۔ پہلی آیت کا زمانہ نزول تو غزوہ بدر کے بعد کا ہے، جبکہ اس سورت کا پیشتر حصہ نازل ہو چکا تھا، اور دوسری آیت کے زمانے نزول کے متعلق حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم یہ غزوہ حنین اور اس کے ماں بعد کا زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ابتدا سے اسلام لانے والوں جیسا حوصلہ نہیں رکھتے تھے، اور اس ضعف کی کئی وجوہات ہو سکتی تھی، کئی وجوہ ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ مسلمان ابتداً اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، اور اس اقلیت کو یعنی اس تھوڑے کو اپنی بقا کی خاطر بھی اکثریت کے مقابلے میں بہت زیادہ چاق و چوبند اور جرت مند بن کر رہنا پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مہاجرین اور سابقین انصار کی جس انداز میں تربیت ہوئی تھی، ان میں سے کچھ مدت کے بعد بہت سے افراد بوڑھے اور کمزور ہو گئے، اور کچھ جو تھے وہ شہید ہو گئے اور کچھ وفات پا گئے، اور جو لوگ نئے مسلمان ہوئے یا جو نئی پود سامنے آئی، ان میں پرانے مہاجرین و انصار جیسی بصیرت، استقامت اور جرت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ تعداد میں کثرت سے اللہ پر توکل میں کمی واقع ہو جانا یا کثرت تعداد پر اترانے لگنا انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے، لہذا ایسے لوگوں پر جب ایک آدمی کو 10 آدمیوں پر غالب آ جانے کا حکم سخت گزرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف کر دی،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب پہلا وہ حکم جو ہے وہ منسوخ یا ساقط العمل ہو گیا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ان نو مسلموں کی پوری طرح تربیت ہو جائے اور ان کی ایمانی قوت پوری طرح پختہ ہو جائے تو پھر سابقہ حکم ہی نافذ العمل ہوگا۔ چنانچہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگوں میں عملاً ایسا ہوا بھی تھا۔ ایک جنگ میں 1000 مسلمانوں نے 80,000 کافروں کا مقابلہ کیا۔ اللہ اکبر! 1000 مسلمانوں نے 80,000 کافروں کا مقابلہ کیا، اور جنگ موتا کے موقع پر 3000 مسلمان 1,00,000 کافروں کے مقابلے پر ڈٹے رہے، اور یہ نسبت 1 اور 10 کی نسبت سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ البتہ اس تخفیف والی آیت سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کافروں کی تعداد دگنی یا اس سے کم ہو تو اس صورت میں جنگ سے فرار حرام ہے۔ ویسے بھی مسلمانوں کا تخفیف والی آیت پر ہی انحصار کر لینا ان میں صبر اور برداشت کی کمی کا باعث بن جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے 20 صابروں کو 200 پر غالب آنا چاہیے، 20 صبر کرنے والے مجاہدوں کو، مسلمانوں کو 200 پر غالب آنا چاہیے، تو یہ مسلمان جو تھے ان کے پر یہ آیت جو تھی گراں گزری، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ فرض کیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے، یعنی ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف فرما دی اور فرمایا کم از کم 100 کو 200 کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے شمار میں کمی کر دی، گنتی میں کمی کر دی، تو اتنا ہی مسلمانوں میں صبر بھی کم ہو گیا۔ واللہ اعلم۔